کیا آپ جانتے کہ ہماری زندگیوں میں یہ بے سکونی کیوں آ جاتی ہے؟ کیوں آج کل سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بے سکونی کی کیفیت ہے، بے سکونی کی کیفیت ہے؟ اور یہ وہ سوال ہے نا جس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے نا لوگ بہت کچھ کر رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس کا جواب نہیں ڈھونڈ پاتے ہیں۔ جانتے ہیں آپ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا جواب وہ دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، اس کا جواب وہ حرام کاموں میں ڈھونڈتے ہیں، اس کا جواب وہ لوگوں میں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ اس کا جواب جہاں پر موجود ہے نا، اور جہاں سے ڈھونڈنا چاہیے وہاں سے کوئی نہیں ڈھونڈتا، یا پھر پتہ ہوتے ہوئے بھی اس راستے کی طرف نہیں چلتا، اس راستے کی طرف نہیں بڑھتا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے نا تو میں اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت واضح طور پر فرمایا کہ جو میرے ذکر سے، میری عبادت سے روگردانی کرتا ہے نا تو میں اس کی سکون کو چھین لیتا ہوں۔ اور یقین جانے نا، میں خود اس بات کو اپنے ساتھ ہوتا ہوا دیکھ چکا ہوں۔ جب مجھ سے کبھی نا نماز رہ جائے تو بے سکونی اتنی بری طرح سے متاثر ہوتی ہے نا، متاثر کر دیتی ہے نا، تو مجھے ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے میرے سر پر بہت سارا بوجھ ہے، بے سکون ہو جاتا ہوں۔ اللہ کرے ہم سب کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ اور یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری زندگیوں کی جو بے سکونی کی بنیاد ہے نا، وہ رب العالمین سے دور اور اس کی عبادت سے دور رہنا ہے۔ اور یہ میں نہیں مانتا نا کہ جو 5 وقت کا نمازی ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، صدقہ خیرات کرتا ہو، اچھے کام کرتا ہو، اور اس کے باوجود وہ بے سکون ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ اللہ کو یاد کریں اور اللہ آپ کو بے سکون کر دے، بے سکون چھوڑ دے، بے سکونی کی عالم میں چھوڑ دے۔ آپ خوب اللہ کو یاد کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ایسا نہیں کرتا ہے۔ ہاں، اس کے باوجود پھر بھی اگر کوئی بے سکون ہے تو اس کی وجوہات جو مجھے سمجھ آتی ہے، اور وہ وجوہات نا دو ہی ہیں، دو ہی وجوہات ہیں۔ پتہ وہ وجوہات کیا ہیں؟ یا تو اس انسان نے کسی کا سکون برباد کیا ہوگا، اور یا وہ نماز کو بوجھ سمجھتا ہوگا، اپنے سر سے اتارنے کے لیے پڑھتا ہوگا۔ اور یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جب کوئی کام بس سر سے اتارا جائے نا، صرف سر سے اتارا جائے، تو وہ پھر نتیجہ بھی ویسا دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بے سکون ہے نا تو وہ اپنا تعلق مالک سے بنا لے، وہ اپنا تعلق رب العالمین سے بنا لے، اللہ سے لگا لے اپنا تعلق، پھر دیکھیں زندگی کیسی پرسکون ہوتی ہے۔ قلبي جد بعزم فصيح فإني علي